الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حصہ نثر کی ہماری 5 کہانیاں ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل ان کا ٹیسٹ میں کریں گے۔ آج سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں حصہ نظم کا۔ تو پہلے تھوڑی سی معلومات کہ نظم میں بھی شاعری ہوتی ہے اور غزل میں بھی شاعری ہوتی ہے۔ اس کو نظم کیوں کہتے ہیں اور اس کو غزل کیوں کہتے ہیں؟ نظم اور غزل میں معمولی سا باریک سا فرق ہے کہ نظم جو ہوتی ہے اس میں خیال کی وحدت ہوتی ہے۔ جتنی لمبی نظم ہو اس میں ایک خیال ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ ہر شعر علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شعر عشق حقیقی کا ہے تو دوسرا عشق مجازی کا آ سکتا ہے اور تیسرا نعتیہ شعر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ غزل کا کمال ہے، غزل کی خوبی ہے۔ جبکہ نظم کا ہر شعر دوسرے شعر کی تائید کر رہا ہوتا ہے، اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ نظم کے لغوی معنی ہے لڑی میں پرونا۔ تو مطلب ہے جس طرح تسبیح کے دانے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح نظم کا ہر شعر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج جس نظم کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بڑے پکے سچے عاشق رسول مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے، اور نظم کا عنوان ہے حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو کئی نظمیں کئی حمد آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کا آہنگ، اس نظم کی صورتحال جو ہے وہ باقی تمام نظموں سے بڑی مختلف ہے، کیونکہ مولانا ظفر علی خان نے بڑے مختلف انداز میں یہ حمد کہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو عزیز طلبہ، ایک اور بڑی ضروری بات آپ سے کرنی تھی۔ تو شعر کی صحیح تشریح کرنے کے لیے پہلے اس کو نثر بنا لیں، اس کا ترجمہ کر لیں، اور اس کے بعد ترجمہ یا اس کی نثر بنانے کے بعد پھر اس کو وضاحت سے تفصیل سے بیان کر دیں تو وہ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ تو پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، نثر بناتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا۔ میں کش کے لفظی معنی ہے شراب پینے والا، دور جام شراب کا پیالہ، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، تشنا لب پیاسا۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ہر ایک شراب پینے والے کے پاس شراب کا پیالہ پہنچتا ہے، اور اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی کو پیاسا رکھتا نہیں ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان ان الفاظ کے پردے میں کش اور دور جام کے پردے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، جو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، تو اللہ اس سے دور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ خود نہیں کہتے ہیں کہ میں اے انسان تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو اگر کوئی اللہ کی معرفت، یہ میں کا مطلب اللہ کی شراب کا پیالہ پینا والا، تو جو کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اللہ کی پہچان کرنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، تو اللہ اس سے دور نہیں ہے۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام۔ لطف عام اللہ تعالیٰ کی عام مہربانی۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اتنے رحیم ہے، اتنے مہربان ہے کہ جو کوئی بھی اس کی معرفت کی شراب پینا چاہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا چاہے، اللہ اس کو تشنا لب پیاسا رکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو ڈھونڈنے والے جو ہیں وہ جب سچی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو زیادہ دور نہیں ہوں،
بلکہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ اتنے قریب ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں 70 ماؤں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے گا جس چیز انسان کی جو کوئی وہ چیز تخلیق کرتا ہے اس سے وہ بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو ایک ماں کا پیار دیکھا نہیں جاتا، لیکن میرے مالک جو ہے، میرا اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں شعر کو، تو مولانا ظفر علی خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے۔ دل کے آئینے، جس طرح کسی اور شاعر نے کہا تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ ہم گردن کو جھکاتے ہیں تو دل کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کو کا عکس دیکھ لیتے ہیں، اللہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ ویسے بھی صوفیاء کے نزدیک دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص خلوت خانہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اتنے مہربان ہے کہ وہ کسی کو پریشان حال دیکھ نہیں سکتے، وہ کسی کو تشنہ لب رکھتے نہیں۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتا ایک ہونا، واحد ہونا، تنہا ہونا، دوئی دو ہونے کی کیفیت، توحید کی، واحد کی ضد ہے دوئی۔ تو گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اقدس جو ہے جس کے یکتا ہونے پہ خود گواہ ہے۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، اگر کوئی دوسرا خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اللہ ایک ہے اور ایک ہی اس کا سچا نام ہے۔ کوئی اور اگر خدا بنتا ہے، اللہ تعالی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میرے مالک کی اتنی صفات ہیں، میرے مالک میں اتنی خوبیاں ہیں، میرا اللہ اتنا کریم ہے، میرا اللہ اتنا رحیم ہے کہ یہ صفات جو ہیں وہ کسی اور شخص میں نہیں آ سکتی۔ تو دنیا میں بڑے بڑے کذاب آئے، جھوٹ بولنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، مثلا شداد آیا، فرعون آیا، تو اس طرح ان لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا۔ لیکن مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اگر فریق بینی سے دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ اپنی ذات اور صفات پہ خود ہی گواہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی کریم، کوئی رحیم، کوئی مہربان، کوئی مشفق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہی واحد ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص جو ہے اس شعر کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، بلکہ یہ شعر سورہ اخلاص کی تشریح ہے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اپنی ذات میں، صفات میں۔ تو مولانا ظفر علی خان بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر دنیا میں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو یاد رکھنا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں ایک ہے اور وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ فضا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی بات سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہانی سناتا ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرا اللہ جو ہے وہ کائنات کی ایک ایک چیز اس نے پیدا کی ہے۔
کائنات کی ایک ایک چیز بے وجہ نہیں ہے، کائنات کی ایک ایک چیز بے سبب نہیں ہے، ہر چیز جو ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ تن کا جو ہے وہ بھی بے وجہ فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ تو ہوائیں، فضائیں، کو، صحرا، یہ ریتلے میدان، یہ سمندر، یہ تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، تمام چیزیں اللہ کو پہچانتی ہیں، تمام چیزیں اللہ کو کی عبادت کرتی ہیں، بے جان چیزیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر مولانا ظفر علی خان اسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کائنات کا ایک ایک ذرہ، فضا کا ایک ایک ذرہ جو ہے اگر باریک بینی سے دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر ایک ایسی کہانی ہے کہ اگر اس پہ توجہ کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہوگی، یعنی کہ کائنات کا، فضا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہانی سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توصیف کرتا ہے۔ اور ہر ایک جھونکا ہوا کا، اور ہوا کے جب ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے چلتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور یوں ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے کہ ہم یہ ہوائیں ایسے نہیں بن گئیں، بلکہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور کائنات ایک ایک چیز جو ہے اس کو سجدہ ریز ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، اس کی کا حکم مانتی ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ بڑا خوبصورت شعر مولانا ظفر علی خان کا۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک مکمل معصیت گناہ، میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں، سراپا مغفرت مو ہے، لیکن میرا اللہ کریم تمام کا تمام معاف کرنے والا ہے۔ خطا کوشی روش میری، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا کرنا میری غلطی ہے، خطا پوشی ہے کام اس کا، اور میری خطاؤں سے صرف نظر کرنا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میرا اللہ جو ہے وہ اس کے ہاں مغفرت ہے، رحمت ہے، معافی ہے۔ مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن میرا مولا غلطیوں کو صرف نظر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، بلکہ یہاں تک کہ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، تو میں تو عام سا ادنا سا امتی ہوں۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ گرچہ میں نے مذہب کو پڑھا، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا جو عکس ہے، میرا جو نمونہ ہے، میرا جو جسم ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میرا مالک جو ہے اس کے ہاں عام معافی ہے، مغفرت ہے، خطا کوشی ہے، خطا پوشی ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیشہ لغزشوں سے صرف نظر کرنے والے ہیں۔ تو مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ میں ہر روز ارادہ کرتا ہوں کہ آج ایسا نہیں کرنا، آج یہ نہیں کرنا، لیکن انسان ہوں، بہل جاتا، انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتے کہ اے بندے تیری کل غلطی معاف کی تھی، آج نہیں غلطی معاف ہوگی۔ اللہ یہ نہیں کہتے تیری پرسوں غلطی معاف کی تھی، آج نہیں معاف ہوگی۔ تو میرا اللہ جو ہے یہاں تک اتنے کریم ہے
کہ انسان جو ہے ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، مرتے وقت بھی اگر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میرا اللہ جو ہے معاف کر فرما دیتے ہیں۔ جان لبوں پر ہے، جان بلب ہے، جان نکلنے والی ہے، اور سچے دل سے اگر انسان جو ہے وہ تائب ہو جاتا ہے، معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، تو میرا اللہ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مجھے اسی تصور کو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اگرچہ میں ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہوں، ساری زندگی مجھ سے کوئی اچھا کام نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ کے ہاں معافی ہی معافی ہے، تو مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن میرا اللہ میری غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی، گر پڑنا، کمزور ہونا، لاچار ہونا، مجبور ہونا، بے بس ہونا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ میں جو گر پڑا، جو مجبور ہو گیا، جو لاچار ہو گیا، وہ بھی میرے حق میں اس کی رحمت ہے کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ گرتے گرتے بہکتے بہکتے بھی میں نے اللہ کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں یہ سارے کرم کے معاملے ہیں، یہ سارے رحم کے معاملے ہیں، تو انسان بس اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھتا نہیں ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو میرا اللہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو میں لاچار ہو گیا، جو مجبور ہو گیا، جو بے بس ہو گیا، جو میں اتنے اچھے کام نہ کر سکا، جو میں صراط مستقیم کو نہ پکڑ سکا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو گناہ گار سمجھ کر، مجھ کو لاچار سمجھ کر مجھ کو چھوڑا نہیں ہے، مجھ کو اپنے دربار سے نکالا نہیں ہے۔ تو اگرچہ میں لاچار ہونے کے باوجود جو سارے نیک اعمال نہ کر سکا، تو پھر بھی ایک اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں نے گرتے گرتے، مرتے مرتے، جاتے جاتے، پریشان حالی کے باوجود میں نے اللہ کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے، جس طرح وہ ایک صوفی نے کہا تھا، باوجود دے کے پر ہوں اسیاں سے، باوجود دے کے پر ہوں اسیاں سے، پر تیری رحمت کا ہے سودا مجھے، کہ اے اللہ اگرچہ میں خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ یہاں پر بھی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اگر پتا چلے کہ ساری خلقت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی ماں سوائے ایک آدمی کے، تو تم یہ سمجھ لو کہ وہ ایک آدمی جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، یعنی کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ تو وہی بات، وہی تصور، وہی کنسپٹ جو ہے مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے جیسے بھی زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی رحمت کی کہ میں لاچار تھا، بے بس تھا، کمزور تھا، میں نے پھر بھی اللہ کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ حجت، دلیل۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ یہ زمین پر جو بسنے والے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ مکمل کا مکمل پہنچا دیا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے لوگو
کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو تمام لوگ بیک زبان انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک بڑے احسن طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی مولانا ظفر علی خان وہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا انسان کس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا تھوڑی سا پیچھے جائیں کہ آپ سرکار کی آمد سے پہلے انسان کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، کس طرح کفر کی آندھیاں جو تھی اس معاشرے میں چل رہی تھی، کس طرح انسان جو ہے گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ بیٹی جو باعث رحمت ہوتی ہے، اس جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی کبھی حرکت کیا ہوگی؟ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ہمیں نہ اپنی زندگی کا مقصد تھا اور نہ ہمیں اللہ کی پہچان تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، ایک خدا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ عرب والوں سے کہا تھا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، تم اپنے خداؤں سے کہو کہ مغرب سے وہ سورج کو آج نکال دیں۔ تو وہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے بسنے والوں پر اللہ کے ایک ہونے کی، واحد ہونے کی، تنہا ہونے کی حجت جو تھی وہ پوری کر دی، دلیل پوری کر دی کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، خالق ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو سب کو بتا دیا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جب لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف رخ کر کے فرمایا اے اللہ گواہ رہی ہو کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، کہ مگر نور اپنی سائت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ کافر جو تھے، ابو جہل ورگے سردار جو تھے، وہ اس نور کو، اس روشنی کو یعنی اسلام کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ اسلام ایک نور تھا اور اسے ہر فرد تک پہنچنا تھا اور یہ پہنچ کر ہی رہا۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا، تو پرائے کیا سب اپنے بھی خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، چھوڑ گئے، اور ابو جہل جیسے سردار وہ آپ کے وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے نعوذ باللہ من ذالک کا جانی دشمن بن گئے۔ لیکن اسلام چونکہ پھیلنے کے لیے آیا تھا، سچا مذہب تھا، عالمگیر مذہب تھا، تو اس کو تمام دنیا میں پھیلنا تھا۔ تو اگرچہ کافروں نے طرح طرح کی سازشیں کی، ایک ایک موقع پر سازش کی، اور بڑے ذہین فتین اگرچہ وہ لوگ تھے، لیکن چونکہ اسلام سچا دین تھا، اس کو پھیلنا تھا، اس کی نے روشنی جو تھی وہ پھیلانی تھی دنیا میں۔ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اگرچہ کفار جو ہے وہ سازشیں کرتے رہے اور اس نور کو پھیلنے سے روکتے رہے، اور جو اس کو پھیلانے والے تھے ان کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے۔ وہ حضرت بلال کی طرف دیکھ لیں، جتنی سخت سزا پڑتی تھی وہ اور زیادہ ان کا جذبہ ایمانی جو تھا، وہ جذبہ ایمانی میں طاقت آتی تھی، جوش آتا۔ جیسے جیسے وہ سزا بڑھاتے تھے اتنا ہی ان کے اندر جو تھا وہ ایمان کی قوت پیدا ہوتی تھی۔
اور مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا اسلام ایک نور تھا، ایک روشنی تھی اور اس کو پھیلنا تھا، اور اپنی گھڑی پر ایک ہر چیز کا ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، اور اللہ نے کریم نے کرم کیا، مہربانی کی، اور اسلام کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل کر رہی کہ آج میرا خیال ہے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، جہاں پر اسلام کی روشنی نہ ہو، اور یہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا، دنیا کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو شاعر مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں نے اسلام کو پھیلنے سے روکا، اسلام کی مخالفت کی، بڑے بڑے جید صحابہ اکرام کو شہید کیا، لیکن یہ روشنی تھی، اس کو پھیلنا تھا اور یہ پھیل کر رہی۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو عزیز طلبہ، برائے مہربانی یہ نظم آپ نے تیار کرنی ہے، اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اور اس کی معروضی جو ہے وہ تیار کرنی ہے۔ تو جی آفاق، آفاق، جی بیٹے ٹھیک ہے، ریکارڈنگ ختم کر دیں، اور یہ کل